آج آپ کو عجیب اسکول کا سچا واقعہ سناتا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراتا چلوں۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں اور کافی اسکولز میں پڑھا چکا ہوں۔ اسکول میں میرا پہلا دن تھا۔ مجھے پہلے دن ہی یہ اسکول کچھ عجیب سا لگا، پر میں نظر انداز کر کے وہاں پڑھاتا رہا۔ کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا، کیا یہ اسکول تمہیں کچھ عجیب نہیں لگتا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف لگتا ہی نہیں ہے بھی۔ پھر اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ اسکول بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا، جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک ہے۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھی، جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ روم فل ایئر کنڈیشن تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو پوری تصویروں سے بھری ہوئی تھی، جس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے تھے، مطلب کہ چیف کرنل، جنرل وغیرہ رہ چکے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا والنٹیئر تھا، جو تبلیغ دین اسلام میں مدد بھی کرتا تھا، اور اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا، جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی تھی، تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو دیر زیادہ ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح آرام سے واپس چلے جائیے گا۔ اس نے ہاں کر دی۔ شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، سب ساتھ تھے، اور ہمارے شہر میں 12 بجے بجلی آتی ہے، تو سب انتظار کر رہے تھے کہ بجلی آئے اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر دیں اور پھر ہم گھر جائیں۔ لائٹ آنے کے بعد ہم نے طالب علم کو کھانا کھلا کر اور اسے بستر وغیرہ دے کر اسکول میں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور تھا، تو ہم اس کو کہہ کر گئے تھے کہ کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کے بتا دے۔ یہ کہہ کر ہم روانہ ہو گئے، اور دوسرے دن صبح اسکول آئے تو دیکھا کہ وہ طالب علم اس کمرے کے ایک کونے میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے معلوم کیا تو اس نے بتایا، آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر میں اٹھنا تھا، تو میں نے سوچا بس جلدی سے سو جاتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اسکول کے باہر والے گیٹ پر کسی کا کھٹکھٹانا سنا۔ میں نے سوچا آپ آئے ہیں، تو میں دروازے پر گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہم ہوگا۔ پھر میں اندر کمرے میں آ گیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا، میں نے پھر دروازہ بجنے کی آواز سنی۔ میں دوڑ کر دروازے کی جانب گیا کہ دیکھوں یہ کون ہے جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پھر سے وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو ہے۔ میں ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر سے دروازہ بجا، لیکن اب کی بار باہر والا گیٹ نہیں بلکہ میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں دنگ رہ گیا، کیونکہ اس اسکول میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، تو یہ دروازے پر کون ہے؟ یہاں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصویریں تھیں کرنل، جنرل، جن میں سے کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے، باہر نکلو، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنا موبائل بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ پھر سورج نکلنے کے بعد میں باہر نکلا تو وہ صحن میں گرا ہوا ملا، پر مجھے اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی۔ اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے باہر نکلوں۔ اس کے بعد کسی کو اس اسکول میں رات گزارنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ملتے ہیں پھر مزید کسی ایسی ہی اچھی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔